محمود صاحب ہیں برمنگم سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. مولانا صاحب چھوٹا سا کوشچن ہے داڑھی کے بارے میں جی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ داڑھی ایک مش یعنی ایک مٹھی ہی ہونی چاہیے؟ اب جب کہیں سنے کہتے ہیں خالی داڑھی رکھنا واجب ہے، بس داڑھی تھوڑی سی ہو جاتی ہے. کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جن کی مٹھ داڑھی نہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ کہاں سے یہ ثابت ہے کہ داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے؟ آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ لائن پہ رہیں محمود بھائی. جی بات یہ ہے کہاں سے ثابت کا مطلب تو سادہ جواب تو یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے. اچھا جی حضرت عبداللہ بن عباس نے خود باقاعدہ داڑھی شریف کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا کہ جب مشت بھر ہو گئی تو فرمایا اس سے اوپر جو ہوتی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دیا کرتے تھے. صحیح ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 2، صحابہ کی پوری جماعت، آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جتنے بھی ائمہ تابعین تبع تابعین، ان کا تسلسل اور تواتر اور سکسیسیولی ان کا یہ عمل ہے. جی 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 یعنی 99.9% علماء ائمہ کا 14-15 صدیوں کی اسلامی تاریخ میں مشت بھر کا موقف رہا ہے، عمل رہا ہے اور عمل بالمواظبت رہا ہے. ہمیشہ ایسا رہا ہے. جو بھی علم کے نمائندے، دین کے نمائندے لوگ، خدام لوگ، ائمہ، فقہا، مجتہدین آج تک آئے ہیں، ان سب نے الحمدللہ داڑھی شریف مشت بھر رکھی. ماشاءاللہ. اچھا، آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں بعض لوگ اس پر اتنے صاف، ذرا بات لمبی ہو جائے گی، آپ سے میں نے مختصر اتنی بات ہی کرنی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل پاک بھی باقاعدہ حدیث کی روشنی میں سند ہے، اور ہمارے قوانین، جتنے لوگوں کے بھی قوانین اصلی حدیث پاک کو سمجھنے کے، ان کے مطابق ان کا عمل بھی معمولی عمل معاذ اللہ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کہا ہے، حدیث پاک تھوڑی ہے. حدیث پاک کیا ہوتی ہے؟ نبی کا قول فعل تقریر حدیث ہے، صحابی کا قول فعل تقریر حدیث ہے، اور تابعی کا قول فعل تقریر، تینوں چیزیں حدیث ہوتی ہیں. اچھا، تو اس لیے ان تینوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں. صحیح. اور کچھ مزید آپ پوچھنا چاہیں گے؟ جو آپ جس کی داڑھی ایک مجھ سے کم ہو کے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کیا؟ اس کے پیچھے ایکسیپشنل کیسز میں ہو جاتی ہے. ایکسیپشنل سے کیا مراد؟ آپ جا رہے ہیں سفر میں تو اس میں حکم ہے جو بھی آپ میں سے بیٹر ہے وہ نماز پڑھا دے. اور میں امام مسجد کی بات کر رہا ہوں. نہ، امام مسجد تو وہ پرماننٹ اپوائنٹڈ ہے، اس کو کیسے ہو جائے گی؟ یہاں پہ کافی ہمارے یہاں پہ امام مسجد رکھے ہوئے ان کی داڑیاں چھوٹی سی ہیں. اب میں ایک جوال کا نام نہیں یہ بھی محمود بھائی وہ کافی نہیں ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. نہیں، آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو بڑے دکھاتے ہیں. آپ کو ایک جماعت ہے، اپنے آپ کو سننے ہی کہتے ہیں، لیکن اپنے پیر. آپ برمنگم سے بول رہے ہیں نا؟ جی 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 جی. ہاں، تو مجھے برمنگم کی ہماری جماعت کی تقریباً ساری مساجد کا پتہ ہے، 1-2 چھوڑ کر باقی تمام مساجد میں الحمدللہ مکمل داڑھی شریف والے امام ہیں، مستقل جو امام ہیں. سم ٹائم کوئی گیسٹ آ گیا یا ایکسیپشنل کیسز تو میں نے آپ کو بتا دیے، اور اس میں ٹو سم ایکسٹینٹ اجازت ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، راستے میں ہیں، اسٹیشن آ گیا ہے، وقتی طور پہ کام پہ مجبوری ہے جہاں آپ اپوائنٹ نہیں کرتے کسی امام کو، جی 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 جی. تو اس کے علاوہ تو آج بھی مساجد کے اندر دین کی خدمت کرنے والے 99.9% علماء الحمدللہ مشت بھر داڑھی کے مطابق ہیں. اور یہ مشت بھر داڑھی جو ہے وہ سامنے سے ہونی چاہیے یا پوری آپ کی پورے منہ سے آپ اس کو ایک مٹھ دیکھتے ہیں؟ اس کو کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ نا کیسے ناپتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھی مٹھ ہو گئی ہے؟ آپ کو پہلی بات جو آپ نے پوچھی وہ کلیئر ہو گئی؟ جی جی ماشاءاللہ. بڑی اس پر میں بات کروں گا، اس پر بات کروں گا. بہت شکریہ، جزاکم. جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور اس بات پر لوگ توجہ بھی کرتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی. اور پھر بات سمپل سی یہ ہے کہ جس بندے نے مستقل ایک ذمہ داری ڈیوٹی کرنی ہے دین کے خادم کے طور پر، تو وہ اس کے پاس عذر بھی کیا ہے جب اتنا تواتر، تسلسل، فرض کیا وجوب نہیں بھی، سنت تو ثابت ہے نا، اور سنت تو ہر کوئی مانتا ہے کہ مشت بھر داڑھی شریف رکھنا یہ سنت ہے. اور پھر ایک بندہ امام بھی بننا چاہ رہا ہے، وہ امامت پر بھی فائز ہونا چاہتا ہے، مسند امامت پر بھی، اور پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے
تو عزت تو دین میں تو عزت اسی کی ہوگی نا کہ جو دین کی کم سے کم ظاہری شکل و صورت کو تو اپنائے، پتہ تو چلے کہ یہ ایک دین کا خادم ہے۔ اور وہی بات جیسے میں نے پہلے بھی، آج بھی الحمدللہ دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بہت کم تعداد ہے جو قابل ذکر بھی نہیں ہے کہ جو داڑھی شریف پر عمل نہ کرتی ہو۔ تو اس لیے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، جس طرح دین کا کام کرنے والے لوگ، دین کے خدام، ان کی آج عمل ہے، اسی طریقے سے الحمدللہ 15 صدیوں میں مسلسل ہر زمانے میں عمل رہا ہے۔ انتہائی عدیدہ اور گنے چنے لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں جن کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ امام میں زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ امام شریعت کی نگاہ میں ایک عزت کا منصب ہے، عظمت کا منصب ہے، اور وہ مسجد، وہ مصلی جہاں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے بھی کوئی سپیشل مسند نہیں سجائی جاتی، امام کے لیے اس مقام پر بھی سپیشل مصلی بچھایا جاتا ہے۔ تو یعنی وہ ایک عظیم ترین مظاہرہ جس میں محمود و ایاز ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، گدا و بادشاہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، امیر و غریب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اور بلا کسی تمیز کے اور بلا کسی فرق کے ہر کوئی ایک ہی صف میں کھڑا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے، وہاں پر بھی امام کے لیے ایک گنا درجہ مصلی امامت کا ہے۔ وہ اکیلا سامنے کھڑا ہے، جماعت کے اندر کوئی بھی اکیلا آ کے مقتدی ملے گا اس کی جماعت نماز نہیں ہوگی اگر اکیلا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ شرعی احکام ہے کہ اگر کوئی اور نہیں بھی مل رہا تو اگلی صف سے اشارہ کر کے اس کو اپنے ساتھ ملائے اور شامل کرے۔ ایسی کیفیت میں بھی امام کا درجہ یہی رکھا کہ جو ہی تیسرا بندہ آتا جائے، امام کے ساتھ جو بندہ ملا ہوا بھی ہے تھوڑا پیچھے، 2 کی جماعت ہو رہی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پیچھے آ جائے، اور اگر پیچھے دیوار وغیرہ مسئلہ ہے شرعی تو امام صاحب آگے چلے جائیں۔ یعنی امام کی انڈیویجویلٹی، امام کا تفرد اور امام کی فضیلت والا سلسلہ وہ اس نماز کے اندر بھی شریعت نے کا حدود اربع۔ اور داڑھی شریف کتنی ہے؟ داڑھی شریف جو ہے وہ ہمارا جہاں تک عام طور پہ جاز ہوتے ہیں، جاز سے داڑھی شریف کا حدود اربع آپ کہہ سکتے ہیں شروع ہوتا ہے، اس سے اوپر کلمیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کلموں کو بھی داڑھی میں شمار کر لیتے ہیں اور قلم کی بھی پیمائش کرتے رہتے ہیں، جو انہوں نے اپنے ذہن میں کوئی پیمانہ بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ناپتے ہیں۔ کلمیں داڑھی شریف میں داخل نہیں ہوتی ہیں۔ جاز سمیت نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ بعض لوگ گردن کا کچھ حصہ داڑھی شریف میں شامل کر دیتے ہیں، وہ بھی شامل نہیں ہے، اپ ٹو دا چن ہے یہ اور داڑھی شریف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ داڑھی شریف ایک مشت بھر ہے، اس سے زیادہ مکروہ بھی لکھی ہماری علماء نے۔ ہمارے علماء کے نزدیک مشت سے زیادہ داڑھی پر تواتر کے ساتھ عمل کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ باقاعدہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ مشت سے زیادہ داڑھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کٹوا دیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو مشت سے زیادہ رکھنے کے قائل ہیں، ہمارے نزدیک وہ کراہت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مشت مبارک کے مطابق ہی داڑھی رکھنی چاہیے، اور اس داڑھی کے اندر بھی سنت مطہرہ کے مطابق داڑھی شریف کی صفائی اور داڑھی شریف کی ان تمام چیزوں کا خیال اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک سنت مطہرہ ہے نبی پاک کی، اور بڑی واضح ظاہر و باہر سنت مطہرہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو اس بات پر بڑے فلسفے جھاڑتے ہیں، ان کا صرف فلسفے جھاڑنے سے ہی کام ہے۔ داڑھی کے اندر اسلام ہے، اسلام کے اندر داڑھی ہے، پتہ نہیں کیا عجیب سی بات کرتے ہیں وہ۔ تو یعنی ایک ایسی ٹوٹکا بنا لیتے ہیں نا، اور جتنے لوگوں کو پھر وہ بات پسند آتی ہے پھر وہ سارے اس کو بڑے جتنے اللہ معاف کرے وہ ہوتے ہیں اس کے بغیر وہ اس کو کوٹ کرتے پھرتے ہیں۔ تو ثابت وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ داڑھی ہی نہیں ہے، سب کچھ داڑھی تو نہیں ہے، لیکن داڑھی شریف دیکھنے سے اتنا تو ضرور پتہ چلتا ہے نا کہ اس بندے کی کوئی نہ کوئی نسبت اپنے نبی پاک کی بارگاہ سے ہے، کہ اس نے کوشش کی ہے کہ میں حلیہ اپنے نبی کا بناؤں، میں اپنی شکل و صورت کے خد و خال اسی طرح سے متعین کروں جس طرح میرے آقا نعمت، میرے آقا و مولا، میرے نبی و محترم اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پاک تھا۔ تو پھر بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو گستاخانہ باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی وہ داڑھی تو فلاں کی بھی ہے، استغفر اللہ۔ یعنی ایک مسلمان کو تھوڑا شرم کرنی چاہیے، احساس کرنا چاہیے اور حیا سے کام لینا چاہیے کہ کس ہستی کی سنت کو تم تشبیہ اور مشابہت دے رہے ہو،
ان لوگوں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں اور اسلام انہوں نے قبول بھی نہیں کیا ہے. یہ کیا بات ہو جب تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ تم اگر کسی کے لیے خیرات کرو گے تو ایمان کی دولت سے تمہیں اس کا آخرت میں اجر ملے گا، اور وہ غیر مسلم اگر خیرات بھی کرتا پھر تو آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، تو وہ اصول یہاں پہ لانا کیوں بھول جاتے ہو؟ اپنے ڈیفینس میں قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسائل کے اندر اپنے اٹکل پچو سے تدبیریں کرنا، اس کی اہمیت کو کم کرنا، اس کے مقابلے میں حیل و حجت سے کام لینا، اپنی علمی مختلف قسم کی ہیلے بانوں سے اور چال بازیوں سے اس کی امپورٹنس کو کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک وفادار امتی کا حق نہیں ہے. اور جو اپنے آپ کو محب بھی کہتا ہو، عاشق ہونے کا دم بھی بھرتا ہو، اور پھر سنت مطہرہ کے خلاف دلیلیں تلاش کرتا ہو اور حیل و حجت نکالتا ہو اور کبھی کوئی بات کرتا ہو کبھی کوئی بات کرتا ہو، اس کو اپنی شخصیت پر اور اپنے قول و اقوال و افعال پر تھوڑی توجہ کرنی چاہیے کہ تیرے دعوے کہاں، تیری باتیں کہاں، تو اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتا بھی اور کہتا بھی ہے، دیندار ہونے کی بات بھی کرتا ہے، اور نبی مطہرہ کی وہ سنت پاک جو آج تک تمام اولیاء کرام نے سمجھی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہم اللہ تعالی، وہ علم جنہوں نے لوگوں کے دلوں کی حالت بدلی ہے، اگر سلوک اور تصوف کی دنیا میں بھی آئے گا تو انہوں نے بھی الحمدللہ پوری داڑھی شریفی رکھی ہے جو قبضہ بھر ہے. اللہ پاک ہمیں سنت مطہرہ کا فیضان عطا فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دین متین کی وہ خدمت کی توفیق نصیب فرمائے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی رضا موجود ہے. نفس کی خباستوں سے، رذالتوں سے اور شیطانی حربوں اور ہیلوں سے اور حاسدین کے حسد سے مجھے اور آپ سب کو اللہ پاک محفوظ و مامون